جو بھی ہم راہ خدا میں دیتے ہیں چاہے وہ ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجر ہمیں خداوند عالم نے دینا ہے، کیونکہ وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی منزل پر ہے۔ تو ہم وہ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کی بجائے وہ نیکی کر کے ہم فیس بک پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ السلام علیکم بہن، کیسے ہیں باجی؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ بہت واضح، حسن بہت بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سسٹر۔ سلامت رہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام جا رہے ہیں آپ کے۔ اللہ محمد اللہ و آپ کو اہل بیت سلامتی دے محمد سسٹر۔ کے صحت خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور ماشاءاللہ 2 دن پہلے ہمارے بہت ہی عزیز سید مسرور کاظمی صاحب بھی بہت اچھا خطاب کر کے گئے ہیں۔ کافی دنوں سے ماشاءاللہ رابطے میں تھے میرے بھائی جو معتبر عثمان بھائی ہیں آپ کے اسسٹنٹ۔ شعبان سے کچھ روٹین نہیں بن رہی تھی، جشن کے حوالے سے کچھ مصروفیات تھیں اور ٹھیک، مجالس کے حوالے سے۔ پھر آج تھوڑا وقت ملا تو میں نے کہا ضرور ہم اپنے بھائی کو جوائن کریں۔ اللہ آپ کو اللہ آپ سلامت کو رکھے۔ عزت دے۔ یہ تو ہماری سسٹر ہیں، ذاکرہ ہیں، خطیبہ ہیں، ممبر کی خدمت کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور ان کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں، اور ان کا اسم گرامی ہے سسٹر مدیحہ حسین عابدی۔ آپ کی تشریف آوری اور ذرہ نوازی کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو عزت دے۔ اور آپ جیسے ہمارے سسٹرز جو ہماری بہنوں کی مجالس کو وہ رونق بخشتی ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ جی سر، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آپ نے ذکر کیا ہمارے آپریٹر صاحب کا، تو ہمارے 2 آپریٹر حضرات ہیں، ایک چودھری عثمان صاحب ہیں اور ایک اپنے خان صاحب ہیں۔ دونوں محنت کرتے ہیں، خان صاحب کی بہت جی محنت ہے اور سلامت چودھری عثمان صاحب کی بھی محنت ہے، ہم دونوں کے شکر گزار ہیں۔ جی سر، جی بہن جی۔ جی اور ہم ایک چیز بہت واضح طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ ہر پلیٹ فارم سے یہ بات بیان ہونی چاہیے جو محراب و منبر سے وابستہ ہیں، ذاکرین، علماء، واعظین، اکابرین، تمام اس چیز کو بیان کریں کہ جو بھی ہم راہ خدا میں دیتے ہیں چاہے وہ ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجر ہمیں خداوند عالم نے دینا ہے، کیونکہ وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی منزل پر ہے۔ تو ہم وہ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کی بجائے وہ نیکی کر کے ہم فیس بک پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ یعنی ہم کسی کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو اس کی پکچرز، اس کی ویڈیوز، کلپس بنا کے ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم راہ خدا میں یہ کچھ دے رہے ہیں۔ تو دکھاوے کی تو کوئی بھی عبادت ہو وہ بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ کہنا ہے ملت اسلامیہ کے آگے ہمارے مسلمان بہن بھائی، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ رب العزت انہیں زیادہ سے زیادہ نوازے۔ تو جو بھی آپ راہ خدا میں دیتے ہیں وہ ایک ہاتھ دیں، دوسرے ہاتھ پتہ نہ چلے، یعنی نیکی کریں تو واقعاً ہی دریا میں ڈالیں۔ اور ہم تو ایک دفعہ دے کے اور سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں اپلوڈ کر دیتے ہیں، ایک دفعہ دیتے ہیں، اسی مہینے میں دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جن کی تصاویر، جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، انہیں پورا سال دوسرے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک نہایت ہی غلط عمل ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی لوگوں کو رہنمائی دیں کہ ٹھیک ہے بارگاہ پروردگار آپ کو نوازا گیا ہے تو اسے اس طریقے سے دیں کہ جس سے اللہ محمد و اہل بیت محمد کی ذات جو ہے ان راضی ہوں اور ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ جی بالکل سسٹر، آپ نے صحیح فرمایا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مومنین اسی طریقے سے کریں گے، اپنے صدقات اور عطیات اس طریقے سے کریں گے جس میں کسی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، کسی کو شرمندہ نہ کریں، اور اپنے نام بڑھانے کے لیے جی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچہ اخراجات نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر ریا کے نیک کام میں حصہ لیں۔ تھینک یو سسٹر۔ کوئی مزید حکم ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سسٹر۔ جی اس حوالے سے مجھے عثمان بھائی نے کہا تھا کہ مولا کے ذکر کے حوالے سے کہ آپ تھوڑا سا فضائل اور جی تھوڑا سا مصائب بیان کیجیے گا، تو میں قرآن پاک کی اس آیت سے، کیونکہ اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے ہماری مجالس پہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اپنی مجالس پہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے، ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کے قصیدے جی پڑھتے جی ہیں، السلام بلکہ ہم اللہ علیہ۔ حقیقت سے انکار
کرتے فخر کرتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس نے ساری زندگی اپنی اطاعت مصطفیٰ میں گزاری ہو، حقیقت محمدیہ کو ادراک کیا ہو، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ملت اسلامیہ آج بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے، حقیقت محمدیہ کو درک کر لے، تو ہمارے مسلمانوں کے اندر جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، یہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے فساد ختم ہو سکتے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک دعوی محبت کو قبول نہیں کرتا جب تک کوئی میرے رسول کا اتباع نہ کر لے، میرے رسول کی پیروی نہ کر لے، اللہ اس وقت تک دعوی محبت کو قبول نہیں کرتا۔ پروردگارہ پھر تو دعوی محبت کو کیسے قبول کرتا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی کہ جب جس نے میرے حبیب کا اتباع کر لیا، میرے رسول کی اطاعت کر لی، پھر اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آواز قدرت آئے گی جو بھی میرے رسول کا اتباع کرے گا میں اللہ خود اس سے محبت کروں گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے لیے عشق و محبت کا جو محور و مرکز قرار دیا ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے ہم شیعہ نے علی ابن ابی طالب نے اپنے لیے جو عشق و محبت کا کعبہ بنایا ہے وہ کسی اور کو نہیں بنایا بلکہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ ہم شیعہ جسے بھی مانتے ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں، جس کا اقرار کرتے ہیں ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ملت اسلامیہ کو اتحاد البین المسلمین کے تحت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کا بھی ہم انکار کرتے ہیں وہ بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے، ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، انہوں نے ہمیں درس ہی یہ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جس جس نے بھی کائنات میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے، وہ چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، ہم شیعہ نے علی بن ابی طالب اس کا احترام کرتے ہیں۔ جی سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کال ان کی کٹ گئی ہے میرے خیال میں۔ تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ کے کلام سے بڑا استفادہ کیا، اور طیب اللہ انفاسکم، آپ کی بہت ہی شکریہ۔